افسانہ پیش خدمت ہے تتلی کے پیچھے تابوت۔ تحریر علی آریان کیانی، آواز روما رسوی۔ دنیا کا تابوت کندھے پہ اٹھائے وہ پھر اپنی کھوج سے باہر نکل آیا۔ دنیا دا تابوت کنداڑے تے رکھے دا او پھر کھڈاں بچوں باہر نکل آیا۔ آج اس کی غیر مرئی گھناؤنی شکل پر ایک عجیب وحشت اور نحوست طاری تھی۔ اج اس تے نظر نہ آنے والے ڈرونے مہاندرے تے وحشت تے نحوست تے کھو سے باہر آتے ہی اس نے اپنی ناک کندھے پہ دھرے تابوت کے ساتھ جوڑ دی اور کہنے لگا، میں اس تتلی کی تلاش میں ہوں جسے یقین ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں، مگر شاید وہ نہیں جانتی کہ میرے غیر مرئی وجود کا تعین ہی ایک جیتا جاگتا وجود کرتا ہے۔ کھڈاں تو باہر آ کے اس نک مونڈے تے رکھے دے تابوت نال جوڑ کے آکھیا، ہن میں اس تتلیاں لوڑ ساں جسا یقین ہے کہ میں بھی مر رکھنا۔ پر وہ اے نہیں جان دی کہ میرے نظر نہ آنے والے وجود دا تعین کوئی نظر آنے والا وجود ہی کر رکھتا ہے۔ تابوت میں موجود روحوں نے اس کا یہ اعلان سنتے ہی بے اختیار ایک جھرجھری لی اور پھر ان کے کفن بردار ہاتھ اس تتلی کی سلامتی کے لیے اٹھ گئے۔ اس کی گل سن کے تابوت میں پئی دیاں روحاں ایک کمڑی جی چھڑی تے انہاں دے ہاتھ آپو آپ کفنے بچوں تتری دی سلامتی واسطے اٹھ کھلتے۔ مگر وہ عفریت تابوت میں بند روحوں کی دعاؤں سے بے نیاز اپنے 1000 پایوں سے زمین کو کچلتا ہوا بیلجیم کے شہر اینٹورپ میں موجود اینس لیبارٹری کی خوردبین کے شیشے میں نمودار ہوا، جس کی طرف وہ تتلی دن میں کوئی 100 چکر لگاتی تھی۔ اور ڈرونا افریت تابوت بچ ڈکی دیاں روحاں دی دعاواں تو بے نیاز اپنے 1000 پیرا نال زمینیاں چن کے بیلجیم دے شہر اینٹورپ وچ موجود خاص اس لیبارٹری دی خوردبین دے شیشے وچ نمودار ہویا، جس کول تتری دیہڑی وچ 100 چکر لاندی ہے۔ مگر آج وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی دیر اپنی بے نور آنکھیں سائنسدانوں کی بے بسی پر رکھ لیں اور پھر اس نے ایک جست بھری اور ایک نن کے اسکارف میں چھپ کر یروشلم سے کچھ ہی دور مغربی کنارے کے شہر بیت لحم کے ایک چوک میں نمودار ہوا۔ پرا جو تھے نہیں آئی اس بنوارے اپنیاں بے نور اکھیاں سائنسدانہ دی بے بسی تے کچھ دیر رکھ کے پھر ایک گلان لائی تے ایک عیسائی نن دے سکارف پہ چھپ کے یروشلم تو کچھ دور مغربی کنارے دے شہر بیت لحم دے ایک چوک وچ نمودار ہویا۔ لیکن آج یہاں بھی وحشت و خوف کا راج تھا۔ پھر نن کی نظریں جیسے ہی دعائیہ انداز میں اس گلی کی طرف اٹھیں جس میں جناب مسیح کی پیدائش والا چرچ تھا۔ اس نے طنز میں بجھی ایک مسکان نن کی طرف اچھالی اور پھر اس نے اپنا منہ بیت المقدس کی مغربی دیوار کی طرف اٹھا لیا۔ اج اتھے بھی خوف دا راج ہے۔ ناندیاں نظرہ اس گلی والے پاسے گئیاں جس وچ حضرت عیسیٰ دی پیدائش والا چرچ ہے۔ اس بلائی سن ایک تنزیہ نظر ناندر اچھالی تے پھر اس منہ بیت المقدس تے لیندے پاسے دی کندھاں در کیتا۔ مگر یہ جگہ بھی سنسان پڑی تھی۔ اسے وہاں بھی مناجات کی آوازیں سنائی نہ دیں۔
اس نے ایک نظر مسجد اقصی پر ڈالی اور پھر وہ ایک خوشبو بکھیرنے والے ڈولتے ہنڈولے کے ساتھ چمٹ کر روم میں موجود ویٹیکن سٹی کی طرف نکل گیا۔ وہ جا بھی خال مخولی گئی، اتھے کسی دعائی دی کوئی آواز نہیں ہے۔ آخری نظر مسجد اقصی تے پا کے وہ پھر روم وچ ویٹیکن سٹی والے پاسے نکل آیا۔ مگر آج یہاں بھی کسی جھروکے میں پوپ کا چہرہ اسے نظر نہ آیا۔ ہو سکتا ہے وہ تتلی سعودی عرب کے شہر مکہ کی طرف نکل گئی ہو۔ اس نے ایک ثانیے کے لیے سوچا۔ اتھے بھی کسی جھروکے وچ پوپ نظر نہ آیا۔ ہوگتا ہے تتلی مکے در نکل گئی ہوگی۔ اس کی دیر سوچا، مگر پھر خود ہی اس نے اپنا یہ خیال رد کر دیا اور سر جھٹکتے ہوئے وہ برازیل کے شہر ری ڈی جنیرو کی گلی کے اس کوڑے دان میں نمودار ہوا جس میں شراب کی خالی بوتلیں پڑی تھیں۔ پھر یہ خیال اسا ٹھیک نہ لگیا کہ وہ برازیل دے شہر ری ڈی جنیرو دے اس کوڑا دان بچ ظاہر ہویا جس بچ شراب دیاں خالی بوتلاں پئی دیاں ہیں۔ مگر یہاں بھی زیادہ دیر اس کا دل نہ لگا اور پھر اس نے اپنا منہ ہندوستان کے شہر بہار میں موجود ایک بہت پرانے مندر کی طرف اٹھا لیا۔ مگر یہاں بھی مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں اور بڑے بڑے پنڈت، سادھو اور جوگی تو جیسے اس کے خوف سے کہیں زیر زمین ہی چلے گئے تھے۔ پر اتھے بھی اس کا دل نہ لگیا تے اس ہندوستان دے شہر بہار دے قدیم مندر در منہ صدا کر کے دا، پر اتھے بھی مندر دیاں گھنٹیاں چپ چپیتیاں ہوئی تھیاں ہیں۔ بڑے بڑے پنڈت، سادھو تے جوگی اس تے ڈرے نال کدرے چھپے دے۔ اب کی بار بھی وہ دل کھول کر ہنسا اور ابھی اس کی ہنسی کی بازگشت فضا میں ہی تھی کہ وہ دنیا کا تابوت اپنے کندھے پر لادھے پاکستان کے شہر راولپنڈی کی ایک ایسی تنگو تاریک گلی میں نکل آیا جس میں ان عاملوں کے ڈیرے تھے جن کی پھونکیں پوری دنیا کا چکر کاٹ کر تھک ہار کر ان کی اپنی پھونک نکالنے کو تھی۔ اس بار بھی وہ افرید اسیا اس دا اسا فضا بچ گونجدا آیا کہ او دنیا دا تابوت کنداڑے تے چا کے پاکستان دے شہر پنڈی دی اس گلی وچ آ نکلیا جتھے انہاں آمناں دے ڈیرے ہے جنہاں دیاں پھوکاں پوری دنیا تو پھیرائیں ہیں تے ہن انہاں دی اپنی پھوک نکلن لگی۔ وہ کچھ دیر اسی گلی کے ایک بورڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہنستا رہا، مگر پھر جیسے ہی اس کا خیال اس تتلی کی طرف گیا اس کی ہنسی دم توڑ گئی اور اس کے غیر مرئی وجود میں اپنے فنا کے خوف سے ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور پھر جیسے اس کے غیر مرئی وجود کو پڑ لگ گئے اور وہ دنیا کا تابوت اپنے کندھوں پر لیے ایک بار پھر ہوا ہو گیا۔ کوئی دیر ہو تھے کہ عامل دے بورڈ نل ٹیک لا کے کھلتا رہا ہستا رہا، پھر اسے نصافہ تتلی یاد آ گئی جڑی اس عظیم افریدہ مارنا چاہ دیئے، اس تے جسے بچ فنا دا خوف دوڑیا، پھر ایک دم اس تے کھم نکل آئے تے او دنیا دا تابوت چاہ کے اڑ گیا۔ مگر بالی سے بنارس، بڈاپسٹ سے بارسلونا اور میلان سے میڈیسن اسکوائر تک سارے شہر کشمیر کی تصویر اسے نظر آئے۔ وہ کچھ دیر بیونس آئرس کے خالی چوک میں کھڑے ہو کر سوچتا رہا اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک جاگ اٹھی، جیسے اسے کچھ سوجھ گیا ہو۔ پر بالی تو بنارس
بڈاپسٹ تو بارسلونا تے میلان تو میڈیسن سکوائر تانوں سارے شہر کشمیر دی تصویر نظر آندے ہے۔ اس سیتی کڑی بیونس آئرس تے خالی چوک وچ کھل کے سوچتا رہا، پھر اس دیاں اکھیاں ایک شیطانی کھبک ماری جنجو اس کوئی فیصلہ کر کے داؤ۔ پھر اگلے ہی پل وہ تامل ناڈو کے جنوب مشرق میں موجود ایک گھوسٹ ٹاؤن میں ایسے پھول کی شکل میں نمودار ہوا جس کے بارے میں اسے پورا یقین تھا کہ وہ تتلی جہاں کہیں بھی ہوگی آخر اسی پھول پر آ کر بیٹھے گی، کیونکہ اب دنیا میں کوئی پھول باقی نہیں رہا تھا۔ پھر شیبے کڑی وچو تامل ناڈو دے جنوب مشرق دے کی گھوسٹ ٹاؤن بچ ایک ایجے پھلے دی شکلہ بچ نمودار ہویا جس دے بارے بچ اساں پورا یقین ہے کہ وہ تتلی جتھے کرے بھی ہو سی اس پھلے تے ضرور آسی، کیونکہ ہن چواں کنٹاں تے کوئی پھل باقی نہیں رہا ہے۔ اور پھر جب سورج پچھم میں ڈوبنے کو تھا، کہیں دور افق پار ایک رنگ برنگی تتلی اسے ڈولتی نظر آئی۔ پھول کے بیروک میں چھپے بھوت نے تتلی پر نظر پڑتے ہی سارا زہر اپنے لمس میں کھٹا کر لیا۔ تے پھر جدو دیں لیندے پاسے ڈبنے والا آیا، دور دراڈے افق پار ایک سونی تتلی ڈول دی سہی ہوئی۔ پھلے دے روپ وچ افریت سن تتلی تے نظر پینے نالی اپنا زہر اکٹھا کر کے تھا۔ ادھر دور افق پار ڈولتی تتلی کے دونوں پر جو پوری دنیا کی دعاؤں اور دواؤں کے نچوڑ سے رنگے تھے، فضا میں ہی اپنی دشمن کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے، اور اس کی آنکھوں میں موجود ہزار ہا عدسوں نے کہیں بہت دور سے ہی اس پھول کی شکل میں موجود اپنے دشمن کو پہچانتے ہی فضا میں یوں ڈولنا اور ڈگمگانا شروع کر دیا کہ جیسے وہ مرنے والی ہو۔ دوہے پاسے تتلی دے پر جڑے لوکاں دی دعاواں تے انہاں دے علاج دیاں دعائیاں نال رنگے دے آئے، اس دیاں ہزاروں اکھیاں دوروں ہی دشمن سیاں کے دا تے اس چھل دینے واسطے ڈولنے تے ڈگرنے لگی جنجوں ہونے سا نکلو لگ گیا ہوگا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک صدیوں پرانی اجڑی پجڑی قبر کے کتبے پر آ گری اور تڑپنے لگی۔ یہ منظر دیکھتے ہی اپنی منحوس شکل میں اگا بھوت ایک مکروہ مسکان اپنے غیر مرئی چہرے پر لیے تتلی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑ پڑا، اور اچانک نیم مردہ نیم زندہ تڑپتی تتلی کے بالکل سامنے نمودار ہوا، اور پھر انتہائی تنفر آمیز انداز میں اس کے وجود سے نکلا اریکا۔ سیتی کڑی وچ اوئی کی پرانی قبراں تے ٹہ گئی۔ یہ دیکھ کے منوس شکل والا افرید اس ادموئی تڑفتی تتلی دے سامنے آ کھلتا تے نفرت نال نعرہ لایا، اریکا۔ اتنا کہتے ہی وہ تتلی کو فنا کرنے کے لیے اپنے پورے زہر کے ساتھ جیسے ہی اس کے جسم میں داخل ہوا، اسے یوں لگا کہ جیسے تتلی اس کے ہر رگ و ریشے میں اترتی چلی جا رہی ہو، اور اس کا غیر مرئی وجود تتلی میں ہی تحلیل ہوتا جا رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا پورا وجود فنا کی شکل میں بکھرنے لگا، اور اس کے کندھے پہ لدھا دنیا کا تابوت ایک طرف گر کر کھل گیا، اور اس میں مقید روحیں خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ اور پھر جیسے ہی افرید کے منہ سے ایک آخری دلدوز چیخ نکلی، تتلی اس کا غیر مرئی وجود پھاڑ کر باہر نکل آئی،
और अमरीकी रियासत एरिज़ोना के शहर फोनिक्स की तरफ परवास कर गई। ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ। ਧਸਣੇ ਨਾਲ ਉਸਾਂ ਇੰਜੂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਜੂ ਤਿਤਲੀ ਉਸ ਦੀ ਰਗਾਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਵਜੂਦ ਤਿਤਲੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਤੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਜੂਦ ਤਰਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਟਹਿ ਕੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੂਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਬਿਨਵਾਰੀ ਬਲਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਤਲੀ ਉਸਦਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ ਫਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਆਸਤ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ।